بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آزان لغت میں خبر دینے والے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو آزان کہا جاتا ہے۔ آزان شاعر دین میں سے ہے۔ آزان کا احترام، آزان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ آزان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے: المؤذون اطول الناس اغناقا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ بروایت مسلم شریف۔ دوستو، مؤذن کو یہ فضیلت آزان ہی کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ آزان ایک دعوت عامہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں ایسے کلمات بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کلمات کو اذان کے درمیان کہا جائے تو ان کلمات کی وجہ سے بندے کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو وہ کلمات بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان کے چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیاتیات، حیوانات، نباتیات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کریں گے۔ دوستو، اس حدیث میں بھی آزان کے بے پناہ اجر کا ذکر ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر لوگوں کو آزان کا اجر معلوم ہو جائے اور آزان دینے کے لیے اپنا نام قرآن اندازی سے نکالنا پڑے تو بھی ایسا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو دوستو، ان روایات سے آزان کہنے کی فضیلت کا اندازہ ہوا کہ آزان کہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے آزان کا جواب دینے کی بھی فضائل و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور آزان کو خاموشی سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آزان کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں، اور آزان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا شعار ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت میں مؤذن کی آواز سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ بروایت مشکات المصابیح بحوالہ مسلم۔ دوستو، کتنے آسان کلمات ہیں جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت اور دقت کی ضرورت نہیں۔
لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس حدیث اور ان کلمات کا علم نہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم خود بھی ان کلمات کو یاد کریں، آذان کے وقت ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فضیلت کے مستحق بن سکیں۔ دوستو، بخاری شریف میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے گا اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بروایت مشکاہ المصابیح، حوالہ بخاری۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو اذان کی ابتدا کے بارے میں بتائے دیتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے اور بعض نے کہا یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے۔ چنانچہ صاحب الرائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تجاویز کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلے کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا، تو وہ پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ یہ اسی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ بہرحال اذان کی مشروعیت میں صحیح اور مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا
یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔